اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا، اے اللہ ہمیں ایمان کے راستے پہ چلا۔ ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا انا كنا من الخاسرین، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ ہمیں آزمائش میں مت ڈال، اے اللہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ میری امید نہیں ہے آپ، اللہ ہمارا یقین ہے۔ اللہ میرے دل کو منافقات سے اور میرے علم کو دکھاوے سے اور میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے اللہ۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے سب رشتہ دار، اہل و عیاء، ہمارے دوست، ہمارے مسلمان مومن مومنات کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے ہر طریقے سے خیر عطا کر۔ ربی انی لما انزلت الی خیر فقیر، اے اللہ ہم تیرے خیر کے محتاج ہیں، اے اللہ تو ہمیں ہر چیز سے نواز دے۔ اے رب العالمین تو بہترین سے بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما، ہمارے لیے ہمارے گھر میں سکون پیدا کر دے اللہ۔ تو سب کو معاف کرنے والا ہے، ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کے لیے جنت میں گھر بنا دے، اے اللہ دنیا میں ہمیں سچائی کے مقام پر داخل کر، نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے اللہ تو اسے ہمارے لیے قبول کر، اس میں بے پناہ برکت ڈال دے یا رب العالمین۔ ہم جہاں چاہیں برکت کے ساتھ جائیں، ہم جس سے ملے برکت کے ساتھ ملے، اے اللہ ہمیں برے لوگوں سے بچا، حادثین سے بچا، ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں شیطان کے سر سے محفوظ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والد، اولاد، والدین، رشتہ دار، عزیز و عیاء کو ہم پر نماز کی پابندی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے دین کو سکون کے لیے سکون بنا دے، اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، اے اللہ تو ہمارے پیچھے ہمارے صدقہ جاریہ بنا دے ہماری اولاد کو، اے اللہ ہمارے نسلوں کو ایمان میں باقی رکھ، اے اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ، اے اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور ہمارے اولاد کو بھی بخش دے، ہمارے عزیز رشتہ دار، اہل و عیاء تمام مسلمانوں کو بخش دے۔ قیامت کے دن اللہ سارے مومن کو تو بخش دے، اللہ جو فوت ہوئے اللہ تو ان کو بھی بخش دے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اللہ۔ اللہ جتنے گزر چکے ہیں اللہ تو سب کو معاف کر دے، اللہ تو سب کی قبر میں نور بھر دے، اللہ سارے مسلمان مومن مومنات کو بخش دے، اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں رسوائی سے بچا لے، اللہ ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے مولا، اپنی رحمتوں کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا ہے ہمارے رب۔ اے رب العالمین ہمارے اولاد کی صلاح کر دے، اے ہمارے اولاد کو حفاظت عطا فرما، ایمان کی حفاظت عطا فرما، ہمارے فرما بردار ہمارے بچے کو فرما بردار بنا دے مولا، اولاد کو نیک بنا دے، والدین کو ہمیں بھی اللہ فرما بردار بنا دے ہمارے والدین کے لیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنت المع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، اے اللہ آخرت کے اور دنیا کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اپنے پاس ہمارے لیے رحمت عطا کر، اے اللہ اے اللہ ہمیں صبر عطا کر، مشکلوں، پریشانی اور ہر حاجت کو قبول کر اور ہماری طرف سے ہر پریشانیوں کو دور کر، اللہ مرنے کے ٹائم، اللہ نزا کے ٹائم پہ ہمیں کلمہ نصیب عطا کر، اللہ ہمارے زبان پہ کلمہ عطا کر، اللہ ہمارے رب رحم کرنے والے ہیں، اللہ ہم سب کو رحمت کی امید ہے، اللہ ہمیں سب رحم فرما ہمارے ساتھ میں، اے اللہ ہمارے بھائیوں کو
روزی میں برکت دے، ایمان کے ساتھ رکھ اللہ، ان کے ہر مشکلوں کو دور رکھ اے اللہ، ہمارے ہر گناہوں کو بخش دے، ہمیں نیک لوگ کے ساتھ میں فوت کرنا اے اللہ، اے اللہ ہمیں عطا کرنا جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے اللہ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا اللہ، دوزخ کے عذاب سے بچانا رب العالمین، جنت میں داخل کرنا اللہ، دل تیرے ہاتھوں میں ہے، ہمارے دلوں کو بدل دے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دین کو اپنے دین پر قائم رکھ، ہمارے بچوں کو گھر میں سکون دے اللہ، کوئی اللہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ، جو لوگ پریشان ہیں اللہ، اسے اس کی پریشانیوں کو دور کرنا اے اللہ، ہمیں کوئی ایسی بیماری اور ایسی پریشانی مت ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکے، تو معاف کرنے والا ہے مولا، تو بخش دے اے اللہ، ہم پر رحم عطا کر، ہم تیرے محتاج ہیں، مددگار ہیں، تو جتنا ہمارے غموں ہمارے تکلیفوں کو جانتا ہے، کوئی نہیں سننے والا، کوئی نہیں جاننے والا، ہم کو بخش دے اللہ، ہر ہماری حاجت کو پوری کر دے، ہمیں غموں کو دور کر دے ہم سے، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو ہم سے دور کر دے، یا رحم یا ارحم الراحمین، اللہ تو سب کی بیماریوں کو دور کر دے، اے رب العرش کا زمین کا مالک ہے اللہ، سارے آسمان اور زمین کا مالک ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے مولا، تو ہمیں بخش دے اللہ، ہم سے درگزر کر دے اللہ، اللہ ہمیں صغیرہ کبیرہ ساری گناہوں کو معاف کر دے اللہ، اللہ تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے، ہمارے نبی کے کائنات کے اللہ رب العزت ہماری ہر گناہوں کو معاف کر دے اللہ، اللہ ہم پر کوئی ایسی پریشانی نہ ڈال جسے ہم اٹھا نہ سکے اللہ، اللہ ہمارے بچوں کو اپنے گھروں میں سکون دے دے، ان کو فرما بردار بنا دے اللہ، ان کو بھی اللہ ان کے دلوں میں اللہ ایمان کی روشنی جگا دے اللہ، اللہ ہمارے زبان پہ کلمہ نصیب کر اللہ، اللہ ہمیں اچھے لوگوں میں شامل کر مولا، اللہ ہمارے مسلمان فلسطین بھائیوں بہنوں سارے ان کی حفاظت فرما اللہ قبلہ اول کی حفاظت فرما، یا اللہ تو اسلام کا بول بالا عطا کر اللہ، دشمنوں کو نست نابود کر دے اللہ، تو غیب سے مدد کر اللہ، اللہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ اعلی درجے کے شہید ہیں، ان کو اعلی درجے کی شہادت عطا فرما، اللہ لوگوں کو ایمان کے ساتھ رکھنا اللہ، اللہ غیب کی باتیں تو ہی جانتا ہے اللہ، تو چالے چل سکتا ہے اللہ، کوئی نہیں چل سکتا ہے اللہ، جسے اپنے پیغمبر ہمارے نبیوں کی مدد کیا اللہ، ایسے فلسطینوں کے مسلمانوں کی مدد کرے اللہ، جیسے آپ نے بڑے بڑے فرعون کو غرق کر دیا، بڑے بڑے کافروں کو غرق کر دیا اللہ، تو فلسطینوں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اللہ، تو رحم کرنے والا ہے، تو بہت رحم کرنے والا ہے، ہماری نیکیوں کو قبول کر اللہ، ہمیں غلط لوگوں سے بچا اللہ، حرام چیزوں سے بچا اللہ، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمارے شوہر ہمارے بیوی ہمارے بچوں کو ہمارے آنکھیں کا تارا بنا دے اللہ، ٹھنڈک بنا دے اللہ، اللہ تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے، اللہ تو ہر بات کو جاننے والا ہے اللہ، اللہ ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں ایمان کے ساتھ رکھ مولا، اللہ پاک ہمیں قرض سے اور فقر سے اور حلال رزق دے اللہ، اللہ ہم سب رزق کی امید کرتے ہیں اللہ، ہم سب کو سبھی کو رزق کی ضرورت ہے اللہ، سب کی رزق میں برکت دے اللہ، قرض سے دور رکھ اللہ، اللہ تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے اللہ، تیرے پاس میں سارے زمین اور آسمان کا تو مالک ہے مولا، اللہ تیرے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ استغفار کی کثرت ہم سب میں ہو اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے مولا، اللہ تو ہر مشکلوں کو آسان کر دے اللہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں صبر کرنے والا بنا دے اللہ، اللہ ہمیں قرض سے فاقے سے بچا لے اللہ،
اللہ ہمیں حرام کمائیوں سے بچا لے اللہ، تو بہت بڑا رحیم و کریم ہے اللہ۔ السلام علیکم۔ آج میں شب معراج کے اوپر سے کچھ واقعہ بتاؤں گی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ واقعہ بتاؤں گی، اور وہ مختصر بتاؤں گی میں، کیونکہ آپ سب جانتے ہی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں اور علم دے۔ رب زدنی علما۔ جو تھوڑی سی چیزیں ہیں میں بتانا چاہوں گی شب معراج کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج انہوں نے جو ہے سفر کیا، جو شب معراج کا، تو انہوں نے روحانی سفر نہیں کیا، جسمانی سفر طے کیا، اور 1 سے لے کے 7ویں آسمان تک، عرش تک اللہ کا نور دیکھا۔ اللہ کے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور پہلے نبی ہے، درود و سلام ہو محمد علیہ وسلم پر۔ جو تھوڑی سی چیزیں ہیں میں بتانا چاہوں گی شب معراج کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر کون سی تاریخ کو گئے، کون سے سن میں گئے، کون سے مہینے میں گئے، کسی کو معلوم نہیں، اللہ رب العزت اور ہمارے نبی کو ہی معلوم ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام ان کو جو ہے ایک رات خواب آیا، یا دیکھیے انہوں نے کہ ان کی چھت پھٹ گئی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے آئے اور ان کا سینہ چاک کیا، اور ان کے سارے وجو کو نکال کر دھوئے، اور ایک ان کے ہاتھ میں، ایسا حدیث میں ہے کہ ایک پیالہ تھا ان کے ہاتھ میں چاندی کا، اس میں کچھ تھا، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سینے میں ڈال دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا پیالہ ہے، اللہ تعالیٰ کی تم نشانیاں دیکھنے والوں میں سے ہو۔ تو اس کے بعد میں پھر جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑا سفید لے کر آئے تھے جس کا نام براق تھا، اور مکہ مسجد الحرم سے مسجد الاقصی کا سفر کچھ سیکنڈوں میں انہوں نے طے کیا۔ پھر وہ آئے اور اپنا گھوڑے کو جو ہے باندھا جہاں سب باندھتے تھے، اور انہوں نے نماز پڑھائی، امامت کیا، اور سارے انبیاءوں کے ساتھ میں۔ وہ انبیاء کہاں سے آئے تھے، کب آئے تھے، کتنے آئے تھے، وہ رب العزت ہی جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک ہی جانتے ہیں، اور اللہ پاک عالم الغیب ہیں، ان کو غیب سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ پاک ذات ہے۔ اور پھر انہوں نے امامت کیا، تو ان کو امامت شرف دیا گیا، ان کا لقب دیا گیا، امام الانبیاء کا لقب دیا گیا انہیں، اور تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں کے لیڈر تھے۔ جو لوگ نماز پڑھاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، وہ نمازیوں کی لیڈر ہی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے نماز پڑھایا، اور پھر ان کا جو ہے سفر آسمانی شروع ہوا، اور جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے ساتھ میں انہوں نے آسمانی سفر شروع کیا، اور جیسے پہلے آسمان پہ پہنچے، سلام کلام ہوا، وہاں پہنچے تو فرشتوں نے جو ہے دروازہ کھٹکھٹایا، تو جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو فرشتے نے کہا کون؟ تو کہا کہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو بولے ان کو بھی نہیں غیب کی باتیں معلوم تھی، پھر اجازت دیے، تو وہاں انہوں نے آدم علیہ السلام کو ملے، سلام کلام ہوا۔ پھر اللہ کا نور تک کا وہ پورا واقعہ بہت لمبا ہے، اگر بتاؤں گی تو بہت ٹائم لگے گا، آپ سب کو تو پتہ ہی ہوگا، اور جو ہے بس اتنا ہی تھا، اور اتنی مختصر جانکاری تھی۔ میرے لیے دعا کرنا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو علم نافع خیر کثیر عطا کریں۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔